بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گالیاں کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتی ہیں۔ وہ بات پہ بات گالیوں کی بوچھار کرتے جاتے ہیں۔ غصہ آئے تو بھی گالیاں نکالتے ہیں، نہ آئے تو بھی ان کے منہ سے گالیاں ہی جھڑتی رہتی ہیں۔ ان کرداروں کو چھوڑ کر دیکھا جائے تو عام طور پر غصہ ہی گالیاں اور مغزات بکنے کا باعث بنتا ہے۔ جب غصے میں بھوت بنا ہوا شخص اپنے مد مقابل کی ماں بہنوں پر گندی اور فحش الزام لگا لیتا ہے اور اپنے تئیں اس کے حسب و نسب کو اچھی طرح مشکوک ثابت کر دیتا ہے تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صرف پنجابی زبان کا معاملہ نہیں، دنیا کی ہر زبان میں فصیح اور کٹیلی گالیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ ان کا نمایاں وصف معتوب انسان کو بداصل ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس بیچارے کی ماں کو بد کردار بنائے بغیر ایسا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا عام طور پر ماں ہی گالیوں کا محور بنتی رہتی ہے۔ ماں بہنوں کی برائی کرنے کے علاوہ دوسرے برے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے شایع نہیں کہ وہ گالی گلوچ کرے۔ جو زبان اللہ کا شکر سے تر رہنی چاہیے، گالی اس پر نہیں جچتی۔ پھر غصے سے بے قابو ہو جانا جانوروں کا وصف ہے۔ عقل و شعور رکھنے والا انسان کسی لمحے عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تیسری بات کہ کسی پاک دامن عورت پر گالی کی صورت میں تہمت لگانا سخت گناہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار انصار مدینہ کی ایک مجلس میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا وہ گندی اور فحش باتیں کرتا ہے اور جلد ہی گالیوں پر اتر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر۔ اس شخص نے وعدہ کیا، بخدا آئندہ میں گالی نہ نکالوں گا۔ گالیوں میں دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے جو تمہیں دھری جاتی ہیں اور گندے الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کا برا ہونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے واضح ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے پر گناہ گار ہونے کا جھوٹا الزام یا کفر کی تہمت نہیں لگاتا، مگر دوسرے میں برائی موجود نہ ہونے کی صورت میں وہ الزام اسی پر چسپاں ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو لعنت ملامت کرنا اسے قتل کرنے کی مانند ہے۔ ایک تابعی ابو عبداللہ بجلی نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو میں حد سے نہ بڑھتے، وہ کبھی فحش بات نہ کرتے، بازار میں شور و غوغا نہ کرتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے، وہ تو معاف اور درگزر کرنے والے تھے۔ یہ ایسی برائیاں ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے پائے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ عام لوگوں کی اکثریت ان میں مبتلا ہے، اس لیے ام المومنین نے ان کی نفی وضاحت کی ہے۔ بد زبانی اور گالم گلوچ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ غصے پر قابو پانا سیکھا جائے۔ غصہ ایسی شے ہے جو انسان کے جسم اور دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس سے ہر انسانی عضو کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ دماغ کا سوچنے سمجھنے والا حصہ، جسے سیریبرل کارٹیکس کہتے ہیں، اپنا کام شروع بھی نہیں کرتا کہ غصے کا اظہار کرنے والا حصہ امگڈالا عمل میں آ جاتا ہے۔ غصہ کھانے والے شخص کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، اس کی سانس تیز تیز چلنے لگتی ہے، دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، کبھی وہ کانپنے بھی لگتا ہے۔ ان لمحات میں وہ توانائی سے پر ہوتا ہے اور کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، وہ ایسا عمل بھی کر سکتا ہے جس پر اسے بات سمجھ غالب آ جائے تو وہ غصے پر قابو پا سکتا ہے، ورنہ غصہ اپنا کام کر دکھاتا ہے۔ جس شخص سے بے انصافی ہوئی ہو یا اس کی حق تلفی کی گئی ہو، اسے جلد غصہ آتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں، غصہ کسی پیش آنے والے خطرے کا رد عمل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خطرہ انسان کی اپنی ذات کو درپیش ہو یا کسی ایسے شخص کو جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ یہ خطرہ حقیقی ہو سکتا ہے اور خیالی بھی۔ بھوک، تکلیف اور بیماریاں بھی غصہ پیدا کرتی ہیں، اگرچہ عام طور پر غصے کا اظہار گالی گلوچ، مار پیٹ اور قتل و غارت کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن کبھی غصہ کھانے والا شخص خاموشی کا سہارا بھی لیتا ہے۔ اس صورت میں اس کا رویہ تناؤ اور نفرت ظاہر کرتا ہے۔
غصے کے اثرات سے بچنے کے لیے غصے کا باعث بننے والی وجوہات کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ عام طور پر یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے غصے کو کنٹرول کرنا ہی اہم ترین ذریعہ رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے کو پچھاڑنے والا بہادر نہیں ہوتا، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد کئی بار دہرایا۔ تو دیکھیں، اس سے ظاہر ہوا کہ غصہ اور گالی گلوچ کرنا کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس سے نہ صرف ہمارے دین پہ اثر انداز ہوتا ہے بلکہ ہماری جسمانی حیثیت اور حالت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ہم خود کو اندر سے اندر ہی کھا جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں غصے سے اور گالی گلوچ سے بچنا چاہیے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔